وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یقیناً پکڑا ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی سے، سنین بارش نہیں تھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور تباہ ہو گئے باغات، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت لے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب آ جاتی ان پر اچھی حالت، قالوا لنا هذه کہتے یہ تو ہماری عقل مندی سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر بری حالت آتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو بدفعلی پکڑتے حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ والوں سے، کہ یہ موسیٰ اور ان کے جو ساتھ والے ہیں ان کی نحوست معاذ اللہ ہم پہ پڑی۔ الا یاد رکھو انما طائرهم عند اللہ، بے شک ان کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تاتنا به من آیت لتسحرنا بها، کہتے تھے جیسے جیسے دکھائیں گے آپ ہمیں معجزات کی جادو کر لے ہم پر اس سے۔ موسیٰ سے کہے موسیٰ مہما تاتنا جتنا بھی آپ لائیں گے معجزات تاکہ آپ سحر کریں ہمارے ساتھ، جتنی نشانیاں سحر کی لاؤ گے، توبہ توبہ، فما نحن لک بمؤمنین ہم نہیں ہیں آپ پر ایمان لانے والے۔ تیسرا عذاب فارسلنا علیہم الطوفان، پس بھیج دیے ہم نے ان پر طوفان۔ ابن عباس کہتے طوفان سے مراد کثرت الامطار، بہت بارش ہے، تباہی۔ اخبار میں آیا چترال و گلگت میں بارش سے تباہی مچ گئی۔ والجراد اور ٹڈیاں، والقمل اور جوئیاں بگی اور سن والضفادع اور مینڈک، غیر مقلدوں کا چار و مربع، والدم اور خون، آیات مفصلات یہ نشانیاں تھی پے در پہ، قحط سالی آئی، بارش ہوئی، باغات ختم ہو گئے، دو وہ ہو گئے اور چار یہ ہوئے، 1 2 3 4 6، 2 وہ بڑے تھے 8، اور توریت اور حضرت کے ید موسیٰ اور ید بیضا 9 آیات بینات، 9 معجزات اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور ہم نے بھیج دیے ان پر طوفان، کثرت الامطار، ممکن ہے بہت تیز ہوا چلی ہو، والجراد ٹڈیاں، والقمل اور چچڑ اور سن رہے، جب جانوروں میں ہو جائے اس کو کہتے ہیں چچڑ، جب انسان کے سر داڑھی میں ہو اس کو کہتے ہیں جوئی، جب چارپائی میں پیدا ہو جائے اس کو کہتے ہیں کٹمل، اور یہی چیزیں جب بندر روڈ پر جلوس نکالے ان کو کہتے ہیں شیعہ۔ چیز ایک ہی ہے، ایک چیز ایک ہے، بالکل کوئی شک نہیں، رنگ مختلف۔ اور ہم نے بھیج دیے ان پر طوفان، ٹڈیاں اور چچڑ، والضفادع مینڈک، والدم اور خون۔ پانی پیتے تھے تو خون ہو جاتا تھا، پانی پیتے تو اس کے اندر مینڈک، تو اسرائیلی سے کہتے تھے قبطی کہ تم اپنے منہ سے پانی میرے منہ میں ڈالو، تو وہ پانی منہ میں بھرتا، پھر اس کے منہ میں چھوڑتا تو یہاں سے مینڈک چلا جاتا ہے۔ ایسا خدا کا عذاب ان پر آیا۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین، اور یہ لوگ جرائم پیشہ تھے۔ ولما وقع علیہم الرجز، اور جب آن پڑتا ان پر عذاب، قالوا کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ بلائیے ہمارے لیے اپنے رب، بما عہد عندک، وہ جو اس نے عہد کیا آپ سے۔ اے موسیٰ آپ پیغمبر ہیں، پیغمبرانہ مقام کے پیش نظر ہمارے لیے دعا کرے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر آپ نے دور کیا ہم سے یہ تکلیف، لنؤمنن لک، ہم ایمان لے آئیں گے، ایک، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، اور روانہ کر دیں گے آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو، کیونکہ یہ ان کے ہاں قید تھے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ، جب ہم نے دور کی ان سے تکلیف، إِلَىٰ أَجَلٍ، ایک وقت تک، ہم بالغوہ، جس تک وہ پہنچ رہے تھے، إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اس وقت وہ اپنا عہد توڑ دیتے۔
نہ ایمان لاتے نہ اسرائیلیوں کو آزاد کرتے. فانتقمنا منہم ہم نے بدلہ لیا ان سے. فاغرقناہم فی الیم پر ڈبو دیا ہم نے ان کو دریا میں. بأنہم کذبوا بآیاتنا بے شک یہ تکذیب کر رہے تھے ہماری آیتوں کی. وکانوا عنہا غافلین اور وہ ہماری آیتوں سے بے خبر تھے. جب فرعون و فرعونی غرق ہو گئے تو وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور کیے گئے تھے زمین کے مشرق اور مغرب میں. روزے کی حالت میں استنجا مبالغہ کیا حکم ہے؟ مکروہ ہے. یعنی ایسے استنجا کرنا کہ جس سے اندیشہ ہو کہ پانی اندر چلا جائے مناسب نہیں ہے. استنجا بقدر ضرورت ہے. اسی طرح کلی کرنے میں بھی مبالغہ مکروہ لکھا ہے. اگر ان کے نزدیک صلاۃ خوف ہے تو ان کے نزدیک قاعدہ یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے. تو آیت وَإِذَا كُنْتَ فِي فَأَقَمْتَ الْمَسْجِدَ شرط مفقود ہے، آپ موجود نہیں، اس کے باوجود مشروط صلاۃ خوف ہے. کیونکہ قاعدہ ٹوٹ رہا ہے، وضاحت کروایا ہے. اپنی فرضی قاعدہ ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی علمی بات نہیں لکھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اسرائیلیوں کی تفصیلات ہے اور اس زمن میں ان سے جو عہد شکنی ہوئی ہے ان کا بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو صبر و استقامت کے نتیجے میں آخر کار اللہ نے عزت اور فتح نصیب فرمائی. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین مفسرین کہتے ہیں. اور ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں کمزور کیا گیا تھا زمین کے مشرق اور مغرب میں. مشارق مشرق کی جمع ہے اور مغارب مغرب کی جمع ہے. روزانہ کے اعتبار سے موسموں کے اعتبار سے یہ مشرق مشارق اور مغارب بنتے ہیں. روزانہ طلوع و غروب میں فرق ہوتا ہے. اور یا یہ ہے کہ باعتبار موسموں کے تو موسم سال میں دو ہوتے ہیں. تو مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین. التی وہ زمین بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں دی تھی. زمین مصر مراد ہے. ممکن ہے شام کی زمین بھی ساتھ ہو. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا پورا ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا اعلیٰ طریقے سے بنی اسرائیل کے بارے میں بوجہ ان کے صبر کرنے کے. بالصبر والیقین تنال الامامۃ فی الدین. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اور تباہ کیا ہم نے وہ جو بنا رہے تھے فرعون اور اس کی قوم اور وہ جو اونچی اونچی چھتیں چڑھاتے تھے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے پار لگایا اسرائیلیوں کو دریائے نیل میں. بعض مفسرین نے بحر احمر کہا ہے، بعضوں نے بحر قلزم کہا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے، مختلف سمتوں کے نام ہے. بحر احمر اور بحر قلزم اور دریائے نیل اسماء شتیٰ و مسمى واحد. طبقات الارض کے ماہرین سمجھ چکے ہیں. اور ہم نے پار لگایا بنی اسرائیل کو بحر میں، مراد اس سے وہ نیل کا حصہ ہے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ پس وہ آ گئے ایک قوم پر يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ جو جھکے ہوئے تھے اپنی مورتیوں پر. یہ امام قتادہ نے کہا ہے کہ یہ قوم بنو لحم تھی. بنو لحم
اور انہوں نے خاص قسم کی مورتیاں بنائی تھی، شوق و ذوق سے پوجا کر رہے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہنے لگے اے موسیٰ مقرر کرے ہمارے لیے معبود جیسے ان کے معبود ہے۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت نے فرمایا بے شک تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ معبود بھی کوئی بنا سکتا ہے؟ معبود تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ کوئی بنا سکتا ہے کسی کو بے وقوف ہو؟ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ متبر تبرو کے معنی آتے ہیں دمر یدمر، تدمیر اور تدبیر دونوں کے معنی آتے ہیں ہلاکت۔ تدبیر اس ہلاکت کو کہتے ہیں جس میں جڑیں ختم کر دے، اور تدمیر اس کو کہتے ہیں جسے اوپر سے درخت کٹ جائے۔ متبرون کے معنی حالکن، نہاؤلائے متبرون باعتبار جنس کے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، ما ہم فیہ جس میں یہ ہے، وباطل ما کانوا یعملون اور بیکار ہے جو یہ عمل کرتے تھے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، حضرت نے فرمایا اللہ کے سوا ڈھونڈوں میں تمہارے لیے معبود اور اسی نے برتری دی تم کو کائنات پر، کیا الہ کے علاوہ ایک اور الہ تلاش کروں؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے بچایا تم کو فرعونیوں سے، یسومونکم سوء العذاب جو پہنچا رہے تھے تم کو قسم قسم تکلیفیں، یقتلون ابناءکم وہ قتل کر رہے تمہارے بیٹوں کو حضرت موسیٰ کی تلاش میں، ویستحیون نساءکم زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، عورتیں اگر بہت ہو جائے اور مرد نہ ہو تو عزت قائم نہیں ہوگی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش دی تمہارے رب کے ہاں سے بڑی۔